بہت سی اہم قوتیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے فلسطین میں امن قائم ہو، بٹ بخاری صاحب اب تو حماس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امن قائم نہ ہونے کی صرف وجہ ایک ہی ہے، نتن یاہو۔ دیکھیے نتن یاہو جو ہے وہ ایک ڈینائل موڈ میں ہے۔ اس نے 35,000 کے قریب فلسطینیوں کی یعنی زندگیوں سے وہ کھیلا ہے۔ اس کو اپنی ریوائیول اور سروائیول جو ہے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یقینی طور پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اور اگر وہاں امن نہیں ہوتا ہے تو اسرائیلیوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ میں آپ کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ ایران نے اب یہ نیتن یاہو کو باور کرایا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ہمیں خطرہ لاحق ہوا تو ہم نیوکلیر پاور آرسنل جو ہے، ایٹمی ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری طرف جو ہے ایک کے بعد دوسری اجتماعی قبریں وہاں سے دریافت ہو رہی ہیں۔ ایک الشفا میں ہے، ان سے ملی ہے، اور ایک تیسری جو ہے وہ اس میں سے 49 لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں شہیدوں کی۔ یہ اللہ کا قہر جو ہے وہ یقینی طور پہ ان کے اوپر پڑے گا، ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ بالکل۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے قطر میں ہونے والی کوششیں ایک طرف ہیں جی، اور وہ ساری ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہے۔ ادروائز نہ کوئی امداد کے چکر میں ہے وہاں پہنچانے کی، نہ کوئی رضاکار بھیج رہا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بھیج رہا ہے، نہ ہی اسرائیل وہاں گھسنے دے رہا ہے۔ اور لمبی لائنیں تو لگی ہیں بارڈر پر، اسرائیل نے وہ رفح جو تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس علاقے پر بھی جو فلسطینی پہلے مین کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ مصر جو ہے وہ انتہائی بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹائی سے وہ جو بارڈر ہے اس کو اسرائیل کے کہنے کے اوپر بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی گیس جو ہے اس کی پائپ لائن جاتی ہے جو اسرائیل کی 47% انرجی نیڈز کو میٹ کرتی ہے، جس کے اوپر ایجپٹ کی اکانومی جو ہے اس کا انحصار ہے۔ لہٰذا وہ اپنے اس ذاتی مفاد کی خاطر فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے میں برابر کا شریک ہے۔ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی ناقابل قبول ہے۔ انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹ تو صرف وہی مصر والا بارڈر ہے، وہیں سے پہلے امداد بھی جاتی رہی ہے۔ مسلمان ممالک کی طرف سے بے حسی، بے عملی اور جو دوگلا پن ہے اس کی وجہ سے فلسطینیوں کا خون ناجائز طور پہ بہایا جا رہا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں مسلم اور جو مسلم قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب پریشر ڈالنے کے لیے اہم فیصلے کریں۔ اگر انہوں نے فیصلے نہ کیے تو یہ خون ناحق جو ہے یہ کیا رنگ لائے گا پھر۔ یہ جو بائیڈن تھوڑا انفلوئنس یا امریکہ انفلوئنس نہیں ہو سکتا، جیسے جو بائیڈن کو تو اٹھا کے پھینک دیا اس نے ردی کی ٹوکری میں جس کا نام نیتن یاہو ہے۔ یہ بھی ایک شرط تھی کہ جو امریکہ کی طرف سے ان کو ویپنز مل رہے ہیں ان میں سے بمز جو ہیں وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال نہیں کیے جائیں گے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس کا اقرار خود بائیڈن نے کیا ہے۔ اب وہ اس کے حوالے سے کیا سزا تجویز کرتے ہیں یا اسرائیل کو کیسے روکتے ہیں وہ تو ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ اللہ کرے روک لیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی حل نظر آ نہیں رہا۔ تھینک یو سو مچ بخاری صاحب۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور دعا یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلسطین کے اندر امن قائم ہو، بے جا خون اس طرح سے رائگاں نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔